نے جو سورت شروع کی ہے وہ اصحاب کہف کے واقعے سے۔ اصحاب کہف کیا ہیں؟ کہف عربی میں کہتے ہیں بڑے غار کو، ایک ہوتا ہے غار، اس کو بھی غار ہی کہتے ہیں، اور ایک ہے کہف، بڑا غار۔ تو پچھلی امتوں میں شرک تھا، حکومت غیر مسلموں کی تھی، اور وہ ظلم اور جبر کر کے کسی کو توحید پر قائم رہنے نہیں دیتے تھے۔ تو چند نوجوانوں نے توبہ کی اور ان کو خیال آیا کہ ہم اپنے جو اصل دین ہے توحید، ہم اس پر قائم رہیں گے۔ اب چونکہ اس ریاست میں شریعت پہ چلنا ممکن نہیں تھا ان کے لیے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ شریعت کو فالو نہیں کر سکتے، ناممکن ہو رہا ہے آپ کے لیے، تو گنجائشیں نکالنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو، بلکہ آپ کو وہاں سے چپ بیٹھے ہوئے موو کرنا پڑے گا۔ آج یورپ میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہمیں حلال ملتا ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں، مجبوری میں ہم پھر وہی مشینی ذبیحہ کھا لیتے ہیں، مشینی چکن کھا لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا ہاتھ سے ذبح، ایک ہوتا ہے مشین نے ہی گردن اڑا دی، ٹیپ چلا دی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، اور بلیڈ سے مرغیاں آٹومیٹیکلی ذبح ہو رہی ہیں۔ تو وہ ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ قرآن میں صاف طور پر ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ کیا مطلب؟ انسانوں کی طرف سے، بلکہ صرف انسان ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ اللہ نے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اوتوا الکتاب کا ذبیحہ اور مسلمان کا ذبیحہ وہ حلال ہے، یعنی اہل کتاب کا ہو یا مسلمان کا۔ اس کے علاوہ کوئی غیر مسلم ذبح بھی کرتا ہے تو بھی حلال نہیں ہے۔ تو کچھ شرطیں اللہ نے لگائی ہیں گوشت کھانے کے لیے۔ صرف مچھلی ایسی ایک مخلوق ہے جو مردار بھی کیا ہے، حلال ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جو تین تھے یا چند نوجوان تھے، ایک روایت کے مطابق سات نوجوان تھے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نیت کر لی ہم اس علاقے کو چھوڑ دیں گے۔ اب علاقہ چھوڑ کے جائیں کہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا فی الحال شہر سے نکلو، کسی غار میں پناہ لو، غار میں جائیں گے، وہاں آپس میں صلح مشورہ کریں گے کہ کرنا کیا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے یہاں سے تو پتلی گلی سے، استغفر اللہ، ان کو تو پتلی گلی نہیں کہنا چاہیے یار، یہاں سے کیا کرو، یہاں سے نکلو۔ نکلے تو پتلی گلی سے ہی ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے اوپنلی تھوڑی جائیں گے، لوگ پکڑ نہیں لیتے ان کو۔ تو اب جب وہ غار میں گئے ہیں، انہوں نے جانے سے پہلے اللہ سے دعا مانگی، ربنا ہیئ لنا من امرنا رشدا وہیئ لنا من امرنا مرفقا اذ اول الفتیۃ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ دعائیں مانگنے لگے۔ پہلا سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ جہاں دین پر چلنا امپاسبل ہو جائے، اس علاقے کو چھوڑنا بولو واجب ہے۔ مسئلہ چینج نہیں ہوگا، آپ کو چینج ہونا پڑے گا۔ نمبر 2، جب آپ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہو تو یہ کام اللہ پہ توکل اور اللہ پہ اعتماد کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو اس میں پھر دوسرے نمبر پر آپ کو اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اے اللہ ہیئ لنا من امرنا مرفقا وہیئ لنا ربنا اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یہ الفاظ یاد کر لیں۔ اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں ایک رحمت دے دے، اور ہمارے معاملے میں ہمیں رشد و ہدایت، گائیڈ کر دے ہمیں کہ کرنا کیا ہے۔ یہ دعا مانگنا ایسے موقع پہ سنت ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو قرآن کہتا ہے جب وہ گئے غار میں تو کتا بھی تھا ان کے ساتھ، حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز ہے، تو حفاظت کی غرض سے کتا بھی لے گئے۔ اب کتے کو بٹھا دیا انہوں نے غار کی دہلیز پہ، اور خود کہاں چلے گئے؟ اندر۔ انگریز ہوتا کتے کو بھی اپنے ساتھ، کیونکہ فیملی ممبر ہوتا ہے کتے ان کے ہاں، بڑھاپے میں ان کا بہترین سہارا ہے کتے، تو وہ کتے کو اپنے ساتھ لے جاتے اور کتا بھی ان کے ساتھ سو جاتا۔ لیکن وہ چونکہ مسلمان تھے، ان کو پتا تھا کتے کا استعمال اتنا ہی جائز ہے جتنی شرعی ضرورت، تو یہ دہلیز پہ حفاظت کے لیے تو ہوگا،
اتنا فری کرانے کی اجازت نہیں ہے کہ اندر ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے. کیونکہ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں وہاں کتے, ہمارے ایک استاذ لندن گئے, وہ پہلی دفعہ گئے تھے, وہ کہہ رہے ہیں گھر میں گیا تو کتا بیٹھا ہوا ہے سامنے نا بستر پہ, وہ اتنا بڑا کتا زبان باہر کہہ رہے ہیں, میں تو ڈر کے باہر آ گیا. میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے, بستر پہ بیٹھا ہوا ہے کتا. تو کہہ رہے ہیں میں ڈر گیا, میں نے یہ کیا, انہوں نے کہا بھائی یہ ایسے ہی ہوتا ہے یہاں. خیر, اور جو فیملی پلاننگ والوں کی کوشش ہے نا, بچے کم, تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے گھروں میں بھی عنقریب کتے آنے والے ہیں. یا تو کتا پال لو یا انسان پیدا کر لو, تو یہ آنے والا ہے. یہ رپورٹ ہے, یورپ ہی کی رپورٹ ہے 100 سال پہلے کی, کہ یورپ میں جو بہت زیادہ جانور پالنے کا رواج آیا ہے نا, یہ جب ہی آیا جب ان کی گروتھ ریشو انہوں نے کم کیا ہے, تو پھر یہ بہت کتے متے بلے آ گئے, بلیاں کم آئی, کتے زیادہ آئے ہیں. خیر, تو اب جب وہ اندر گئے ہیں تو اللہ کی قدرت دیکھو, اللہ نے کو ان کا توکل, اللہ کو ان کی قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا کہ تم یہاں کدھر سفر کر کے کہاں جاؤ گے, میں ایسا کرتا ہوں تمہیں سلا دیتا ہوں اور 309 سال کے بعد اٹھاؤں گا تمہیں میں. اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس دوران اس حکومت کا تختہ الٹ جائے گا اور یہاں کوئی اسلامی حکومت آ جائے گی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ. اسلامی میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ حق کی حکومت, ورنہ اس وقت تو عیسائی حکومت یا یہودی حکومت ہوگی نا. اب جب یہ سوئے ہیں تو قرآن کہہ رہے ہم نے ان کے کتے کو باہر بٹھا دیا اور جاگتا رہے وہ 309 سال, اور ایسا روب کہ کوئی باہر آئے نہ گزرے تو اس کو ڈر کے کتا مجھ پہ حملہ نہ کر دے. لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملیت منہم رعبا. اللہ کہتے ہیں اے مخاطب, اگر تو جاتا نا ایسا روب تھا کہ تو بھاگ جاتا وہاں سے. تو اللہ نے یہ انتظام کیوں کیا, تاکہ ان کی طرف کوئی بڑھنے کی کوشش نہ کرے. اب کیا ہوا ہے, قرآن کہتا ہے وَإِذَا طَلَعَتْ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ. سلایا اللہ نے اس انداز سے کہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان کے اوپر جسم پہ نہیں پڑ رہی, کیونکہ سورج کی تیز تپش بھی انسان کی باڈی کو خراب کر دیتی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ اندر روشنی نہ جائے, وائٹامن ڈی ہی نہ ملے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈائریکٹ سورج کی تپش سے باڈی خراب ہو جائے. ایک خاص انداز سے سورج کے زاویے, وہ سورج نکلتا غروب ہوتا, نکلتا غروب ہوتا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اور ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے رہتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ زمین کھا جائے. بھائی ایک ہی جگہ پڑے رہو گے, اگر آپ سوئے اور اٹھے ہی نہیں, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن, تو ایک دن کیا ہوگا, زمین میں آپ کیا ہو جاؤ گے, غائب. تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کو کروٹیں بھی دلا رہے تھے. اب دیکھو اللہ کے کام دیکھو, 309 سال کسی انسان کے لیے سونا ممکن نہیں ہے, لیکن اللہ نے جب سنا کہ ایک قدرت کو ظاہر کیا تو اب اللہ باقی تمام چیزوں میں اسباب ہی اختیار کر رہے ہیں. اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے ایک کروٹ پہ 300 سال سلا دیتے اور زمین کو ان کی باڈی کھانے نہ دیتے, یہ کر سکتے تھے نا, لیکن نہیں. 309 سال سنا کے تو اپنی قدرت ظاہر کرنی تھی, باقی سارے کام کیسے ہوں گے, اسباب کے تحت ہوں گے. اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ 309 سال سلاتے, سورج کی کرنیں نہ آتی ان کے اوپر اور اندھیرے میں ہی وٹامن ڈی ان کو ملتا رہتا. نہ, جہاں تک اسباب سے کام ہوگا اللہ بھی کیا اختیار کرتے ہیں, اسباب اختیار کرتے ہیں. تو جب اللہ بھی اسباب ہی اختیار کرتے ہیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پہ توکل کرنا شروع کر دیں. کمار آنی ہے اللہ کھلائے گا, صحت کا خیال کرنا نہیں اللہ, ابے کچھ نہیں ہوتا لڈو وڈو کھانے سے, یہ باتیں ہوتی ہیں نا آج کل دینداروں کی.